السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورہ مومنون سے 9, 10 اور 11 اور 12 آیات کی میں نے تلاوت کی ہے. اس سورہ یعنی المومنون میں مومنوں کی بعض علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز سے جن آیات کا تعلق ہے اس میں ان آیات میں وہ امور بھی بیان فرمائے ہیں جو نماز سے متعلق ہیں، اور براہ راست نمازیں ان امور سے پہچانی جاتی ہیں. فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں پر نگران رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ٹھہریں گے یا وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کو ورثے میں پائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ وہ اس میں ان میں رہیں گے. نماز کی جو علامتیں یہاں بیان فرمائی گئی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا، کچھ علامتیں نماز کی باہر سے تعلق رکھتی ہیں یعنی معاشرے سے، اور کچھ علامتیں انسان کے اندر اپنی ذات کے اندر ڈوب کر معلوم کی جاتی ہیں. گزشتہ خطبے میں نے بعض ایسی علامات کا ذکر کیا تھا جو معاشرے کے آئینے میں دیکھی جا سکتی ہیں، اور پہلی آیت میں انہی کا ذکر فرمایا گیا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. کچھ دوسری علامتیں ہیں جن کا انسان کے نفس سے، اس کے قلب سے، اس کے اندر پیدا ہونے والے باریک در باریک روحانی تغیرات سے ہے، اور ان کا ذکر فرماتے ہوئے علی صلاتہم یحافظون فرمایا گیا. دیکھنا یہ ہے کہ یہاں حفاظت کا کیا مضمون ہے. بعض اوقات تو حفاظت صرف فرض کے طور پر کی جاتی ہے، جیسے چوکیدار کسی گھر کی یا کسی بینک کی حفاظت کرتا ہے، اور بعض اوقات حفاظت محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، یعنی محبت حفاظت کا خیال پیدا کرتی ہے، اور وہ حفاظت اس فریضہ حفاظت سے مختلف نوعیت کی حفاظت ہوتی ہے.
इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो जितनी उसकी मोहब्बत बढ़ती चली जाए उतना ही हिफाजत का मेयार बुलंदतर होता चला जाता है। लेकिन ये खासा सिर्फ इंसान के साथ ही नहीं, जानवरों में भी ये जज्बा बड़ी शिद्दत के साथ नुमाया दिखाई देता है। एक मुर्गी जो अपने छोटे छोटे चूज़ों से प्यार करती है, बज़ाहिर उस मुर्गी में हिफाजत करने की अहलियत नहीं होती। छोटे छोटे जानवरों से भी वो डरती है। बिल्ली या कुत्ते या चील के साथ मुकाबले का उसका कोई सवाल ही नहीं, कोई जोड़ ही नहीं। लेकिन जब मोहब्बत के नतीजे में हिफाजत का ख्याल पैदा होता है, जब अपने चूज़ों से प्यार के नतीजे में वो हिफाजत करना चाहती है तो ऐसा बिखर जाती है, ऐसा उसमें हौसला पैदा होता है, ऐसा आज़म उसमें पैदा हो जाता है, ऐसी गैर मामूली क़ुव्वत आ जाती है कि वो फिर बिल्ली या कुत्ते से नहीं डरती, बल्कि ऐसी मुर्गी से बाज़ दफ़ा दूसरे जानवर दामन बचा के गुजरते हैं। और अगर वो हिफाजत ना भी कर सके तो हिफाजत के दौरान जान दे देती। ऐसा झपटती है शिद्दत के साथ कि देखने से वो नज़ारा इंसान पर खौफ तारी हो जाता है। तो ये हिफाजत जो है, ये इसका मुकाम भी बिल्कुल और है। देखना ये है कि यहाँ नमाज के साथ जिस हिफाजत का जिक्र फरमाया गया वो क्या हिफाजत है और अंदरूनी तग़य्युरात के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। जब मैंने कहा कि इस हिफाजत का अंदरूनी तग़य्युरात से ताल्लुक़ है और बातिन में पैदा होने वाली इलामतें बताई गई हैं, तो ये मज़मून किस तरह इससे जोड़ खाता है। इस सिलसिले में सबसे पहले हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, उन्होंने बयान किया, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अला अदुल्लुकुम अला मा यम्हुल्लाहु बिहिल ख़ताया व यरफ़उ बिहिद दरजात। क़ालू बला या रसूलल्लाह। क़ाला इस्बाग़ुल वुज़ूए अलल मकारिह व कसरतुल ख़ुता इलल मसाजिद व इंतज़ारुस सलाते बाद सलाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात। मुस्लिम किताबुत तहारत। यानी हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये सवाल के रंग में फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला मा यम्हुल्लाहु बिहिल ख़ताया, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि वो क्या चीज़ है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला खताओं को धो देता है और दूर फरमा देता है और दराजात को बुलंद करता है। उन्होंने कहा, क्यों नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया, इस्बाग़ुल वुज़ूए अलल मकारिह, कि मकारिह के बावजूद वुज़ू को इख्तियार करना और वुज़ू के ज़रिए अपने जिस्म को नमाज के लिए पाक करना। यानी आम हालत में नमाज के लिए वुज़ू किया ही जाता है, लेकिन ये कि नमाज के लिए वुज़ू की तैयारी हो और वुज़ू के रास्ते में रोके हों। सख्त सर्दी का मौसम है और इंसान वैसे ही ठंडे पानी से डरता है, मगर यहाँ तो खैर सहूलतें हैं। ऐसी जगहों में जहाँ मौसम ज़्यादा सर्द हो और पानी गर्म करने की सहूलत कोई ना हो, वहाँ बाज़ औक़ात सख्त सर्दी में वुज़ू से सख्त कराहत आती है। और इसी तरह वो औरतें जो सिंगार बनाओ की आदी होती हैं, उनके लिए वुज़ू करना एक बड़ी मुसीबत होती है। तैयार होकर पार्टी पे जा रही हैं और नमाज का वक्त आ जाता है, या पार्टी में जाकर नमाज का वक्त आ जाता है, कितनी दफ़ा वो मुंह धोएं और फिर दोबारा सिंगार करें। तो कई किस्म के अवारिस भी ऐसे होते हैं जिनसे वुज़ू में तकलीफ़ महसूस होती है।
تو فرمایا اسباغ الوضو ہے. اسباغ کہتے ہیں بہت اچھی طرح وضو کا کرنا. صرف یہی نہیں کہ وضو کرنا بلکہ خوب پیار اور محبت سے وضو کرنا، باوجود اس کے کہ کثرت کے ساتھ طبی روکے موجود ہیں. اس کا نام ہے سچا اور حقیقی وضو، اور اس کے نتیجے میں گناہ دھلتے ہیں اور دور ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا مسجد میں کثرت سے آنا جانا، کثرت الخطا الی المساجد. یہ عجیب بات ہے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد نماز پڑھنا، بلکہ مضمون اور بیان ہو رہا ہے. بالکل یہاں محبت اور تعلق کا مضمون بیان ہو رہا ہے. اس لیے نماز کا ذکر نہیں بلکہ کیسے نماز کے ساتھ تعلق ہو ایسے لوگوں کو، وہ بیان فرمایا جا رہا ہے. فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ کہ قدم کے کثرت سے نشان ملیں. کوئی نمازی ایسا پیار کرتا ہو نماز سے اور باجماعت نماز سے کہ اس کا دن آنے جانے میں گویا صرف ہو رہا ہے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے دور سے مسجد آنا، کیونکہ اس سے قدم زیادہ بڑھ جاتے ہیں. حالانکہ وہ اس مضمون کو نہیں سمجھ سکے. دور سے مسجد آنے کا تو مطلب یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے گھر مساجد سے بہت دور ہیں، اور یہ ایک حادثاتی اتفاقی بات ہے. اس میں ہر نمازی کیسے شامل ہو سکتا ہے. کثرت الخطا کا مطلب ہے کہ اس کثرت سے آنا جانا ہو کہ گویا قدموں کے نشان پڑ گئے ہوں مسجد اور اس کے گھر کے درمیان. نزدیک ہو گھر یا دور گھر ہو، آنے جانے کی کثرت کا اظہار ہے. اس سے زیادہ اس میں اور کوئی معنی نہیں. پھر فرمایا وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار شروع ہو جائے. یعنی اس کثرت سے آنا جانا بھی ہو لیکن اکتانے والا نہ ہو، بلکہ محبت کے نتیجے میں ہو، فرض کے نتیجے میں نہ ہو، عشق کے نتیجے میں. کیونکہ اگر فرض کے نتیجے میں یہ آنا جانا کثرت سے ہو تو جتنا زیادہ آنا جانا ہوگا اتنا ہی طبیعت اکتاتی چلی جائے گی، اتنا ہی بوجھ محسوس کرے گی. اگر عشق کے نتیجے میں آنا جانا ہو تو پھر جتنا آنا جانا ہو اتنا ہی پیار بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. فرمایا وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار. ذالکم الرباط فذالکم الرباط، فرمایا اس کو کہتے ہیں رباط. ہاں اسی کو رباط کہتے ہیں. اب رباط کیا چیز ہے؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر ملتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور اس کا ترجمہ جہاں جہاں بھی آپ قرآن کریم کا ترجمہ پائیں گے ہمیشہ یہی ملے گا کہ سرحدوں پر گھوڑے باندھنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور عموماً یہی معنی لیے جاتے ہیں. رباط ربط سے نکلا ہے، اور ربط کا ہے تعلق. ربط میں کے معنی ہے تعلق، بلکہ مضبوط تعلق کا باندھنا. اور عربی محاورے میں قرآن کریم نے بھی اس کو استعمال فرمایا ہے دوسری جگہ خوب کھول کر. رباط کے معنی سرحدوں سے ایسا رابطہ کہ گویا ہر وقت انسان حفاظت کے لیے سرحد پر بیٹھا رہے. تو ایسی چوکیاں جو سرحد پر قائم کی جاتی ہیں اور وہ نظام جو سرحد کی حفاظت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اسے رباط کہتے ہیں. لیکن اس کے اندر مرکزی مفہوم، بنیادی معنی ربط یعنی تعلق کے ہیں. اب عام انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اس مضمون کا نماز سے کوئی تعلق ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان ہے جو اس نقطے کو پہنچ گیا ہے، اور پھر اس کے بھی بڑے وسیع معانی کھول دیے ہیں. آپ نے ایک عظیم مضمون روشن کر دیا ہے اس سے. فرمایا اصل ربط، اصل رباط نماز کے ساتھ محبت ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں نماز کی حفاظت ہے.
इश्क के नतीजे में, यानी रब्त के नतीजे में जो हिफाजत होगी वो हिफाजत है जो हकीकी हिफाजत है। और दूसरी आयत में जहाँ मैंने पढ़ के सुनाई थी, हाफिजू या युहाफिजून, दोनों कुरान करीम में मिलते हैं मुहावरे। एक जगह हुक्म है हाफिजू, नमाज की हिफाजत करो, दूसरी जगह फरमाया मोमिन बंदे युहाफिजून अलस्सलात, नमाज की हिफाजत करते हैं। तो वहाँ जो हिफाजत का मजमून है उसको भी खोल दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो हिफाजत ऐसी नहीं जैसे चौकीदार किसी मकान की हिफाजत करता है, बल्कि ये वो हिफाजत है जो ताल्लुक़ के नतीजे में पैदा होती है। और जो मजमून बताया है इस हिफाजत का, वो सारा मोहब्बत और प्यार का मजमून है। वुज़ू करना जबकि तकलीफ़ हो, वुज़ू ऐसे हालत में करना जबकि इब्तला आ जाए वुज़ू करने से, कई किस्म की मुश्किलात हों, और फिर उस वक्त भी संवार कर वुज़ू करना, खूब अच्छी तरह सजा बना के वुज़ू करना, फिर आना जाना इस कसरत से कि कदमों के निशान पड़ जाएं मस्जिद और घरों के दरमियान, और इसके बावजूद फिर अगली नमाज का इंतज़ार में बैठे रहना कि कब फिर खुदा की तरफ से आवाज़ बुलंद हो और फिर मैं मस्जिद चला जाऊँ। ये तो आशिकी का मजमून है। मोहब्बत का भी जो आला मुकाम होता है जिसे इश्क में दीवानगी कहा जाता है, ये तो वो मजमून बयान हो रहा है। और आखिर पर फरमाया रिबात यही है, रिबात यही है। ऐसा समझने वालों समझो कि असल हिफाजत जिसकी तरफ कुरान करीम तुम्हें बुला रहा है, अपने इक़दार की हिफाजत है, और सबसे आला कद्र जो तुम्हें अता हुई है वो नमाज है। उसकी हिफाजत करो, लेकिन इश्क के जज्बे से हिफाजत करो, फर्ज समझते हुए उसकी हिफाजत न करो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस मज़मून में फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, यानी छठे दर्जे के मोमिन जो पाँचवें दर्जा से बढ़ गए हैं वो हैं जो अपनी नमाज़ों पर आप मुहाफ़िज़ और निगहबान हैं। यानी वो किसी दूसरे की तज़कीर और याद दहानी के मोहताज नहीं रहे, बल्कि कुछ ऐसा ताल्लुक़ उनको खुदा से पैदा हो गया है, और खुदा की याद कुछ इस किस्म की महबूब तबा और मदार आराम और मदार ज़िंदगी उनके लिए हो गई है कि वो हर वक्त उसकी निगहबानी में लगे रहते हैं, और हर दम उनका याद इलाही में गुजरता है, और नहीं चाहते कि एक दम भी खुदा के ज़िक्र से अलग हो। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हिफाजत का ये मज़मून हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। दरमियान की सदियों पर नज़र डाल के देख लें, आपको युहाफ़िज़ून की तफसीर में इश्क का मज़मून कहीं नज़र नहीं आए, या आका को समझ आए इस बात की, या उस ग़ुलाम को जो ग़ुलाम कामिल था और जिसको खुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से एक हमेशा का रब्त था। रब्त है जान मोहम्मद से मेरी जान को मदान, ये उसी रब्त का ताल्लुक़ था जिसने पहले आका को खुदा के साथ रब्त के नतीजे में रिबात का मज़मून समझाया, और फिर इस कामिल ग़ुलाम को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्त के नतीजे में राबते और हिफाजत का मज़मून सिखाया, जो और किसी आलिम, किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग और मुत्तकी को इसके सिवा समझ नहीं आ सका। ये वो ख़जाने हैं जिनको लौटाने के लिए इमाम महदी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। इनसे हम अपना ताल्लुक़ कैसे तोड़ दें? जिस तरह आपको दायम एक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रब्त है, इसी तरह हम ग़ुलामों को भी आपके साथ एक रब्त है जिस ताल्लुक़ को कोई दुनिया में काट नहीं सकता, क्योंकि इसी रब्त के नतीजे में हमने अल्लाह से मोहब्बत और प्यार के आला मज़ामीन सीखे। फिर आप फरमाते हैं गरज़ मोहब्बत से भरी हुई याद इलाही जिसका नाम नमाज है, वो दर हकीकत उनकी ग़िज़ा हो जाती है जिसके बग़ैर वो जी ही नहीं सकते, और जिसकी मुहाफ़ज़त और निगहबानी बैन ही उस मुसाफिर की तरह वो करते रहते हैं जो एक दश्ते बेआब व दाना में
اپنی چند روٹیوں کی محافظت کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، اور اپنے کسی قدر پانی کو جان کے ساتھ رکھتا ہے جو اس کی مشق میں ہے۔ یہ جو نماز ہے یہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا مقام ہے، اور اس نماز کی راہ میں، اس نماز تک پہنچنے کے لیے بہت سی مشکلات ہیں، بہت سی روکیں ہیں، اور ایک مبتدی کے لیے جگہ جگہ ٹھوکر کے سامان بھی ہیں، لیکن پہنچنا ہمیں اس نماز تک ہی ہے۔ ٹھوکریں ہوں تب بھی اس نماز تک ہمیں پہنچنا ہے، کیونکہ یہی مقصود ہے زندگی کا، اور اس کے بغیر ہم اپنے اعلیٰ مقصد زندگی کو پا نہیں سکتے۔ ایک دفعہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اندھا آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے نماز با جماعت ادا کرنے سے رخصت عطا فرما دیں، کیونکہ رات کے وقت اور خصوصاً صبح کے وقت میرے لیے مشکل ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ میں اندھا ہوں، اور مدینے کی وہ سڑک جو میرے گھر سے مسجد تک جاتی ہے اس میں جگہ جگہ ٹھوکریں لگی ہوئی ہیں، مجھے ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اجازت دی، اور جب وہ واپس مڑے تو پھر بلایا اور فرمایا نہیں، مسجد میں جانے سے کوئی روک تمہاری راہ میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد تک پہنچنے کی راہ میں ظاہری کتنی بھی روکیں ہوں، تمہیں میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ یعنی یہ فقرہ اس طرح تو نہیں فرمایا، لیکن اس پس منظر میں فرمایا جو سوال اٹھایا گیا تھا، کہ فرمایا نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسجد اور انسان کا تعلق ایسا ہے کہ راہ کی روکیں اس کی نمازوں کو اس سے الگ نہیں کر سکتی، اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ نماز ہے جو اعلیٰ نماز، اس کی راہ میں اور اکثر مومنوں کی راہ میں بہت سی روکیں ہیں، لیکن ان روکوں کے نتیجے میں بھی بہرحال آپ کو وہاں تک پہنچنا ہوگا، کیونکہ یہ مقصد زندگی ہے۔ کیسے وہاں پہنچیں اور کس طرح اس حقیقت کو پہچانیں اور اس حقیقت سے پیار کریں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو حقیقت نماز ہے، یہ مسئلہ بھی ایک عارف باللہ ہی ہے جو ہمیں سمجھا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر بارہا قلم اٹھایا ہے، اور ملفوظات میں بھی بکثرت نماز کی محبت پیدا کرنے، نماز سے پیار کرنے، نماز کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے اور نماز کے ذریعے اعلیٰ مدارج تک پہنچنے کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بکثرت ارشادات ملتے ہیں۔ اور یہ مضمون بھی ایسا ہے جس میں آپ منفرد ہیں۔ تمام 13 صدیوں کے بزرگوں کے ارشادات کو آپ اکٹھا کر لیں جو نماز کے اعلیٰ مطالب اور لطائف پر مشتمل ہوں، تو آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ان پر بھاری نظر آئیں گے۔ فرماتے ہیں نماز کی ظاہری صورت پر اکتفا کرنا نادانی ہے۔ اکثر لوگ رسمی نماز ادا کرتے ہیں اور بہت جلدی کرتے ہیں، جیسے ایک ناواجب ٹیکس لگا ہوا ہے، جلدی گلے سے اتر جاوے۔ بعض لوگ نماز تو جلدی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد دعا اس قدر لمبی مانگتے ہیں کہ نماز کے وقت سے دگنا تگنا وقت لے لیتے ہیں، حالانکہ نماز تو خود دعا ہے۔ جس کو یہ نصیب نہیں ہے کہ نماز میں دعا کرے، اس کی نماز ہی نہیں۔ فرمایا یاد رکھو، اس نے ایمان کا حظ نہیں اٹھایا جس نے نماز میں لذت نہیں پائی۔ نماز صرف ٹکروں کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز کو تو 2-4 چونچیں لگا کر جیسے مرغی ٹھونگے مارتی ہے ختم کرتے ہیں، اور پھر لمبی چوڑی دعا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا قرآن شریف میں 2 جنتوں کا ذکر ہے،
ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی لذت ہے۔ نماز خواہ کا ٹیکس نہیں ہے، بلکہ عبودیت کو ربوبیت سے ایک ابدی تعلق اور کشش ہے۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے۔ عبودیت کو ربوبیت سے ایک ابدی تعلق ہے اور کشش ہے۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا عارفانہ کلام ہے، اسی لیے اسے میں نے دوبارہ پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ رب کا عبد کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے نماز قائم کی گئی ہے۔ فرمایا ہے رب کے ساتھ عبد کا ایک دائمی تعلق موجود ہے پہلے سے۔ اس رشتے کو زندہ رکھنے کے لیے نماز قائم کی گئی ہے۔ اگر آپ نماز چھوڑ دیں گے تو آپ کا وہ تعلق کٹ جائے گا جو ہونا چاہیے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ایک فطری چیز ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب سے عبد کو تعلق نہ ہو۔ جس نے پیدا کیا اس کا ایک گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے، جیسے ماں کا بچے سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے محرکات ہیں، ایسے بعد میں پیدا ہونے والے واقعات ہیں جو بعض دفعہ ماں کا بچے سے تعلق کاٹ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح رب اور بندے کا ایک دائمی تعلق ہے، وہ اپنی جگہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اگر عبادت نہ کی جائے یا خدا ہمیں عبادت نہ سکھاتا تو اس تعلق میں رکھنا پڑ جاتا اور رستہ رستہ ہم اس تعلق سے غافل ہو جاتے۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے اور اس میں ایک لذت رکھ دی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب عارفانہ کلام ہے۔ لذت رکھ دی ہے کا تو مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا اسے لذت آنی چاہیے، یعنی لذت آپ زبردستی پیدا نہیں کر سکتے نماز میں، یا خود کوشش کر کے لذت پیدا کرنے کا نام نماز نہیں ہے، بلکہ نماز میں لذت ہے، اور اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ میں رکھنا ہے۔ آپ اپنی کمزوری کو دور کریں، اپنے مذاق کو درست کریں۔ اگر ایک اچھے کھانے میں کسی کو لذت محسوس نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کھانے کو دوبارہ پکاؤ اور اس میں لذت پیدا کرو۔ آپ یہ کہیں گے کہ اس کھانے میں لذت ہے لیکن تم بیمار ہو، تم اپنا علاج کرو، تمہارا منہ کڑوا اور کسیلا ہو چکا ہے۔ تو یہ جو فقرہ ہے یہ بھی ایک انتہائی عارفانہ کلام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت میں ڈوبنے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم مقام کا پتہ چلتا ہے، اور یہ کھڑکیاں ہیں جن کے ذریعے آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں داخل ہو کر آپ کی اس روحانی زندگی کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جس نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے جو آج امام الزمان کا مقام کہلاتا ہے۔ کوئی جو واقف حال نہ ہو، جو ان گلیوں سے گزرا نہ ہو، جن کو ان رستوں سے پوری واقفیت نہ ہو، اس قسم کے فقرے لکھ ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں ایک لذت رکھ دی ہے جس سے یہ تعلق قائم رہتا ہے۔ جیسے لڑکے اور لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، اگر ان کے ملاپ میں ایک لذت نہ ہو تو فساد ہوتا ہے، ایسے ہی اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے۔ عجیب کلام ہے فصاحت و بلاغت کا۔ جس تعلق کی مثال دی ہے اس کے بعد پھر عبادت میں لذت ڈھونڈنے کے لیے کیسا پیارا کلام ہے۔ دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو۔ جو تعلق عبودیت کا ربوبیت سے ہے وہ بہت گہرا اور انوار سے پر ہے، جس کی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ جب وہ نہیں ہے تب تک انسان بہائم ہے۔ اگر 2-4 دفعہ بھی لذت محسوس ہو جائے
तो इस चाशनी का हिस्सा मिल गया, लेकिन जिसे 2-4 दफ़ा भी ना मिला वो अंधा है। मन कान फी हाज़िही आमा वहुव फिल आखिरति आमा। हैरत है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जब फरमाते हैं कि मेरे कलाम को जो 3 दफ़ा नहीं पढ़ता उसमें तकब्बुर पाया जाता है, तो उसका ये असल मफहूम है कि ये ना समझो कि तुम एक दफ़ा सरसरी नज़र से मेरे कलाम से गुजर जाओगे तो उसके मतलब को पालोगे। तुम्हें जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और बार बार पढ़ना पड़ेगा गौर के साथ, तब तुम उसकी कुना को पाओगे, वरना कलाम के बहुत से हमारे तुम्हारी नज़र से उजल रह जाएंगे। यहाँ एक अजीब तर्ज बयान है जिसने कमज़ोरों के लिए भी एक निजात की राह दिखा दी है। एक आरिफ बिल्लाह जिसकी सारी नमाज़ें दुरुस्त हो चुकी हों, जो हर नमाज के हर हिस्से से लज़्ज़त पाता हो, जब वो जिक्र करता है कि नमाज ये है और नमाज वो है और बड़े लुत्फ़ उठा उठा कर बयान करता है, तो एक आम इंसान का तो दिल दहल जाता है। वो समझता है कि मैं तो मारा गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। और बहुत से लोग हैं जो इस किस्म के ख़त भी लिखते हैं मुझे कि हमने तो खुतबा सुना है, हमने फलां जगह पढ़ा है, नमाज ये होती है, हमारी तो जान निकल गई है फिक्र से कि हमारी तो फिर नमाज ही कोई नहीं। और अगर नमाज में वो लज्जत नहीं आती तो क्या हम अंधे उठाए जाएंगे? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा की एक ऐसी लतीफ़ तफसीर फरमा दी कि जिसके नतीजे में कमज़ोरों के ख़तरे और ख़दशे भी दूर हो गए। फरमाया अगर 2-4 दफ़ा भी लज्जत महसूस हो जाए तो इस चाशनी का हिस्सा मिल गया। जो अंधा हो उसको तो एक दफ़ा भी नज़र नहीं आता। फरमाया तुम डर न जाना कहीं, अगर तुम्हारी नमाजों में कमज़ोरी है तो तुम उन अंधों में नहीं हो जिनके मुतल्लिक़ फरमाया है मन फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा, कि जो इस दुनिया में अंधे हैं वो आखिरत में भी अंधे उठाए जाएंगे। अगर तुम अंधे होते तो तुम्हें तो एक दफ़ा भी नमाज में लज्जत महसूस न होती। बस जिनको चंद दफ़ा भी इस नमाज की लज्जत से आशनाई हासिल हो गई, वो खुदा के हिसाब में अंधे नहीं लिखे जाएंगे, वो अहले बसीरत लोगों में शुमार किए जाएंगे, अहले बसारत लोगों में शुमार किए जाएंगे। बस जहाँ एक दफ़ा शौक़ दिलाया, जहाँ आला नमाज के नमूने दिखा के उनके लिए तलब पैदा फरमाई, वहाँ कमज़ोरों को कैसा सहारा भी अता किया। एक छोटे से कलाम एक पैरे के अंदर चंद सत्रों के अंदर ऐसे अज़ीमुश्शान मतालिब बयान फरमा दिए हैं जिससे नमाज के नतीजे में जो बारीक दर बारीक तब्दीलियाँ पैदा होती हैं या होनी चाहिए, उनका एक इंतहाई हसीन नक्शा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। फिर फरमाते हैं जब कभी ऐसी हालत हो कि उन्स और रौक जो नमाज में आता था वो जाता रहा है, तो चाहिए कि थक ना जावे और बेहौसला होकर हिम्मत ना हारे, बल्कि बड़ी मुस्तैदगी के साथ इस गुमशुदा मता को हासिल करने की फ़िक्र करे। और इसका इलाज है तौबा, इस्तिग़फ़ार, तज़र्रु। बेज़ौक़ी से तर्क नमाज ना करे बल्कि नमाज की और कसरत करे। ये भी बाज़ मुब्तदी जो ठोकर खाते हैं उनके लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी प्यारी और वाज़ेह हदायत दे दी। बाज़ लोग कहते हैं नमाज में लज्जत ही नहीं आती तो फ़ायदा क्या, और नमाज छोड़ देते हैं या नमाज से बेरग़बती इख्तियार कर जाते हैं। फरमाया नमाज तर्क न करे बल्कि नमाज की और कसरत करे। जैसे एक नशेबाज को जब नशा नहीं आता तो वो नशा को छोड़ नहीं देता बल्कि जाम पर जाम पीता जाता है, यहाँ तक कि आखिर उसको लज्जत और सुरूर आ जाता है। बस जिसको नमाज में बेज़ौक़ी पैदा हो उसको कसरत के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। और नमाज़ों को बाकायदा इल्तिज़ाम से पढ़ो। बाज़ लोग सिर्फ़ एक ही वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं। वो याद रखें कि नमाजें मुआफ़ नहीं होती, यहाँ तक कि पैगम्बरों तक को मुआफ़ नहीं हुई।
پھر فرماتے ہیں نماز کیا چیز ہے؟ نماز اصل میں رب العزت سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی، اس وقت سے اس کو نمازوں میں لذت اور ذوق آنے لگے گا۔ جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزہ آتا ہے، اسی طرح پھر گریہ اور پکار کی لذت آئے گی، اور یہ حالت جو نماز کی ہے پیدا ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جیسے کڑوی دوا کو کھاتا ہے تاکہ صحت حاصل ہو، اسی طرح اس بے ذوقی نماز کو پڑھنا اور دعائیں مانگنا ضروری ہے۔ یعنی لذت کے نتیجے میں نہیں تو شفا کے حصول کی خاطر دوا سمجھ کے ہی نماز کے ساتھ چمٹا رہے، اس کو ترک نہ کرے، اس سے غافل نہ رہے، جس طرح بن پڑے ضرور نماز ادا کرے۔ فرمایا اس کے بعد لذت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ حالت کسی بیماری کا پتہ دیتی ہے، اور اس بیماری کی اصلاح کے لیے بھی دوا نماز ہی ہے۔ پھر فرمایا اس بے ذوقی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور ذوق پیدا ہو، یہ دعا کرے، اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں، اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا، اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا، لیکن میرا دل اندھا اور ناشناسا ہے۔ تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا انس اور شوق اس میں پیدا ہو جائے۔ تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جا ملوں۔ اب یہاں بھی اس مضمون کو اسی آیت کریمہ سے باندھا ہے، گویا جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا رہے گا۔ اس کا اصل تعلق نماز سے ہے۔ جسے اس دنیا میں نماز کی لذت حاصل نہیں ہوگی اسے اس دنیا میں بھی لذت حاصل نہیں ہوگی، یعنی خدا کو دیکھ نہیں سکے گا، کیونکہ نماز کی آنکھوں سے انسان خدا کو دیکھتا ہے، اور وہاں رویت خدا بندی یہاں کی مقبول نمازوں کے نتیجے میں بھی حاصل ہوگی۔ فرمایا جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام اختیار کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر ایسا آئے گا کہ اس بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رقت پیدا کر دے گی۔ آخر پر ایک اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق آخر سے متعلق پڑھ کے سناتا ہوں، جسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں جو خلق آخر کے متعلق فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر وتبارک اللہ احسن الخالقین، اس کا بھی حقیقی تعلق نماز ہی سے ہے، اور نماز ہی کے نتیجے میں خلق آخر عطا ہوتی ہے۔ یہ مضمون جو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان ہوا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو ایک ظاہری بدن تو عطا کر دیا، اس کو بظاہر انسان بنا دیا، لیکن وہ بہائم سے ابھی جدا نہیں ہوا، اور جب تک خدا تعالیٰ اسے اپنے فضل کے ساتھ ایک نئی زندگی نہ بخشے، اسے بہائم سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ انسان کہلانے کا مستحق تب ہوگا جب آسمان کی طرف سے اس کی روح پر ایک شعلہ نور نازل ہوگا اور اسے ایک نئی زندگی عطا ہوگی۔ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اصل حسن خدا کی تخلیق کا یہ حسن ہے، یعنی جانوروں سے انسان بنا دیا، انسانوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کر دیے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اتنا حسین نظارہ ہے، ایسا عظیم شان انقلاب ہے، بے ساختہ مومن کے دل سے آواز اٹھتی ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات، وہ خدا جو اتنی حسین تخلیق کرنے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور مومن اپنے اندر محسوس کر لیتا ہے کہ ایک نئی روح اس کے اندر داخل ہو گئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔
اس روح کے ملنے سے ایک عجیب سکینت اور اطمینان مومن کو حاصل ہو جاتی ہے، اور محبت ذاتیہ ایک فوارے کی طرح جوش مارتی اور عبودیت کے پودا کی آبپاشی کرتی ہے، اور وہ آگ جو پہلے ایک معمولی گرمی کی حد تک تھی، اس درجے پر وہ تمام کمال افروختہ ہو جاتی ہے اور انسانی وجود کے تمام خس و خاشاک کو جلا کر الوہیت کا قبضہ اس پر کر دیتی ہے، اور وہ آگ تمام اعضاء پر احاطہ کر لیتی ہے۔ تب اس لوہے کی مانند جو نہایت درجہ آگ میں تپایا جائے یہاں تک کہ سرخ ہو جائے اور آگ کے رنگ پر ہو جائے، اس مومن سے الوہیت کے آثار اور افعال ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ لوہا بھی اس درجے پر آگ کے آثار اور افعال ظاہر کرتا ہے۔ مگر یہ نہیں کہ وہ مومن خدا ہو گیا ہے، بلکہ محبت الہیہ کا کچھ ایسا ہی خاصہ ہے جو اپنے رنگ میں ظاہر وجود کو لے آتی ہے۔ محبت الہیہ کا کچھ ایسا ہی خاصہ ہے جو اپنے رنگ میں ظاہر وجود کو لے آتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے اہل اللہ کا، یعنی منہ سے دعوے ہزار کیے جائیں یا انسان دعوے نہ بھی کرے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ میں باخدا انسان بن گیا ہوں، اس کی پہچان کیا ہے؟ کس سے پتہ چلے کہ یہ غلط فہمی تھی؟ کس سے پتہ چلے کہ حقیقت میں انسان باخدا بن گیا ہے؟ یہ وہ کسوٹی ہے جس پر یہ باتیں پرکھی جا سکتی ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمائی ہے۔ فرمایا یہ خاصہ ہے محبت الہی کا کہ وہ اپنے رنگ پر لے آتی ہے انسان کو، انسان کے ظاہر کو۔ فرمایا یہ بلکہ محبت الہیہ کا کچھ ایسا ہی خاصہ ہے جو اپنے رنگ میں ظاہر وجود کو لے آتی ہے اور باطن میں عبودیت اور اس کا ذوف موجود ہوتا ہے۔ یہ دوسرا حصہ جو اس جملے کا ہے یہ بھی انتہائی گہرا اور عارفانہ کلام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو پہچاننے کے لیے آپ کے روحانی کلام میں سے بعض دفعہ ایک جملہ کافی ہو جاتا ہے۔ ناممکن ہے کہ کوئی صحیح فطرت انسان ان فقرات کی تہ تک پہنچ جائے اور پھر وہم و گمان بھی اس بات کا کر سکے کہ یہ فقرے کہنے والا یا لکھنے والا کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ یہ تو اندرون خانہ کے راز ہیں جو وہی بیان کر سکتا ہے جس کی اندرون خانہ تک رسائی ہو۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو بظاہر تمہیں الہی رنگ پکڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کے اندر پھر بھی عبودیت کی خامیاں موجود رہتی ہیں، بشریت سے بالا وہ پھر بھی نہیں ہو سکتے۔ جیسے آگ کسی لوہے کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور اس حد تک لے لے کہ لوہے سے آگ کی صفات ظاہر ہونے لگ جائیں، مگر بنیادی خاصیتیں جو لوہے کی ہیں وہ ڈھانپی تو جائیں گی اس شعلے میں، لیکن حقیقت میں لوہے کی وہ بنیادی صفات قائم رہیں گی اور لوہا آگ براہ راست آگ نہیں کہلا سکتا۔ باطن میں عبودیت اور اس کا ذوف موجود ہوتا ہے۔ اس درجے پر مومن کی روٹی خدا ہوتا ہے جس کے کھانے پر اس کی زندگی موقوف ہے، اور مومن کا پانی بھی خدا ہوتا ہے جس کے پینے سے وہ موت سے بچ جاتا ہے، اور اس کی ٹھنڈی ہوا بھی خدا ہوتا ہے جس سے اس کے دل کو راحت پہنچتی ہے۔ اب یہ فقرے بھی ایسے عظیم الشان ہیں کہ جن پر غور کرنے سے مسیح ثانی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح اول پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پہلے مسیح نے یہ کہا، کچھ فقرے ایسے کہے جس کے نتیجے میں آپ کے حواریوں نے یہ سمجھا کہ ہم روٹی جو توڑتے ہیں وہ مسیح کا بدن کھاتے ہیں، مسیح کا گوشت کھاتے ہیں، اور جو شراب پیتے ہیں وہ مسیح کا خون پیتے ہیں، اور سوائے اس ظاہری رسم کے ان کو کچھ بھی حاصل نہ ہو۔
اور کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ مسیح کا بدن کھانے سے کیا مراد ہے اور مسیح کا خون پینے سے کیا مراد ہے۔ یہ تو ایک بڑا مخوف نظارہ نظر آتا ہے کہ اپنے آقا کا بدن کھائے کوئی اور اپنے آقا کا خون پیے۔ ایسا طبیعت میں کراہت پیدا کرتا ہے یہ نظارہ کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا انہوں نے سمجھا، وہ فقرہ اصل کیا تھا جس کی یہ معنی لیے گئے، اور ساری قوم اب تک اصل حقیقت کو نہ پہچان سکی، نہ اس کے تصور میں کبھی آئی کہ اس کے معنی ہیں کیا۔ مسیح ثانی میں بھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسیح ہیں، اسی قسم کے فقرے بولے ہیں، مگر اپنے متعلق نہیں، خدا تعالیٰ کے متعلق۔ اور یہ ثابت فرما دیا کہ پہلے مسیح کی مراد کیا تھی، ہم پر یہ کھول دیا۔ فرمایا اور مومن کا اس درجہ پر مومن کی روٹی خدا ہوتا ہے جس کے کھانے پر اس کی زندگی موقوف ہے، اور مومن کا پانی بھی خدا ہوتا ہے جس کے پینے سے وہ موت سے بچ جاتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ مومن کی زندگی کا ذریعہ ہے، اس کی قوت کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ گویا اگر تم زندگی چاہتے ہو تو اس طرح کا تعلق خدا سے قائم کرو، گویا وہ تمہارے بدن میں داخل ہو گیا، تمہاری رگ و پے میں شامل ہو گیا، تمہارے خون میں صلاحیت کر گیا اور تمہارے رگوں میں دوڑنے لگا۔ یہ مضمون تھا جو حضرت مسیح بیان فرمانا چاہتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پاکیزہ بنو تو مجھ سے ایسی محبت کرو کہ گویا میں تمہارے وجود میں شامل ہو گیا۔ لیکن وہ فقرہ کوئی اس قسم کا کہ اشارے اپنے اندر رکھتا تھا کہ جو نسبتاً کم ذہن لوگوں کی سمجھ سے بالا تھے، اور مجبوراً وہ لوگ ٹھوکر کھا گئے اور لا علمی کی سزا اب تک پا رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو اپنی ذات کی بجائے خدا کی طرف منسوب کر کے اور خون کی جگہ پانی کا لفظ استعمال کر کے اس مضمون کو خوب کھول دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا اور اس کی ٹھنڈی ہوا بھی خدا ہی ہوتا ہے جس سے اس کے دل کو راحت پہنچتی ہے۔ اور اس مقام پر وہ استعارہ کے رنگ میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ خدا اس مرتبہ کے مومن کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کرتا اور اس کے دل کو اپنا تخت گاہ بنا لیتا ہے۔ تب وہ اپنی روح سے نہیں بلکہ خدا کی روح سے دیکھتا اور خدا کی روح سے سنتا اور خدا کی روح سے بولتا اور خدا کی روح سے چلتا ہے اور خدا کی روح سے دشمنوں پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ اس مرتبہ پر نیستی اور استحلاق کے مقام میں ہوتا ہے، اور خدا کی روح اس پر اپنی محبت ذاتیہ کے ساتھ تجلی فرما کر حیات ثانی اس کو بخشتی ہے۔ بس اس وقت روحانی طور پر اس پر یہ آیت صادق آتی ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ خدا کرے خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو بھی، ہم میں سے ہر فرد کو، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی وہ خلق آخر عطا کرے کہ جس کے نتیجے میں ہم خدا کی روح سے سننا سیکھیں، خدا کی روح سے بولنا سیکھیں، خدا کی روح ہماری رگ و پے میں سرایت کر جائے، خدا کی روح سے اٹھیں اور خدا کی روح کے ساتھ سوئیں اور خدا کی روح کے ساتھ چلیں، تاکہ مجال نہ ہو غیر کی کہ ان پر حملہ کرے جن پر حملہ کرنا گویا خدا پر حملہ کرنا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر